اور بات اس سے کی جاتی ہے جو سنتا ہو، جو سمجھتا ہو، جو جواب دے سکتا ہو۔ مردہ نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جواب دیتا ہے۔ شرک کاٹ دی قبر پرستی کی اس شرک کو کہ مردہ سنتا ہے، اللہ کے نبی ہم سنتے ہیں۔ اور امام احمد نے ان کے 150 میں ان کی وفات ہوئی، اور 225 سمجھو کہ جن کا شور ہوا ہے، اس زمانے میں انہوں نے اس عقیدے کو عام کیا ہے کہ نہیں مردہ زندہ ہے، روح یہی واپس آتی ہے، کیونکہ شیعہ یہ کہتا ہے۔ تو ساری روایتیں، جو سارے عقائد، شیعوں کی تاریخ، شیعوں کے عقیدے، یہ امام احمد جن کو چوتھا امام کہتے ہو، جو امام ابو حنیفہ کو کافر کہتا ہے، امام محمد کو کافر کہتا ہے، اور کہیں دور نہیں ایسے بڑے بڑے لسان المیزان ابن حجر لکھنے والے، تو اس کے بعد اپنے ایمان کے اوپر اللہ کے بندے۔ پھر سے غور کرو، جائزہ لو، اور اس دن کو یاد کرو کہ جب یہ ہاتھ اگر دھڑکنے لگے سینے پر رکھے ہوئے تو روک نہ پاؤ گے، آنکھیں پتھرا کر چڑھنے لگے تو اس کے بعد بس میں نہ ہوگا کہ ان کے چہنے کو روک سکے انسان، پٹیاں باندھیں گے گھر والے، منہ یہ جو کہتے کہتے کہ قاسم نانوتوی کے ماننے والے ہیں، ہم میاں نذیر کے ہم عقیدہ ہیں، ہم احمد رضا خان اپنا بناتے ہیں اپنا رہنما، ہم امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں رہنے کو تیار ہے، تمہاری قرآن و حدیث کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ غور کریں کہ آخر آپ کی جانوں نے، آپ کے بال بچوں نے آپ کے ساتھ کیا دشمنی کی ہے، ان کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اس قدر کوشش ہے۔ اللہ یہ بات اٹھائیے، یہ اہل کتاب امت ہے، جیسے اس سے پہلے کی اہل کتاب بنو اسرائیل نے اپنے 3 انبیاء کے ساتھ کیا ہے، باقی اوروں کتنوں کو قتل کیا انہوں نے۔ قریب کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، اٹھیے، ایمان کو اپنے خالص کیجیے، ایمان کے مطابق زندگی بنانے کے بعد دعوت حق اٹھائیے، طاغوت کی ایک ایک بات کھول کر سامنے لائیے۔ پھر یہی قوم ہے، پھر اس کے پتھراؤ، اس کی گالیاں، اس کی مار، اس کی گولیاں، اس کے خنجر سب نکل پڑیں گے، اور صرف اللہ ہی ہے محفوظ رکھنے والا بھی، شہید کرنے والا بھی، کامیاب کرنے والا۔ کام یہی ایک کام ہے، اور مالک نے اسی ایمان کے لیے کہا ہے کہ یہی ایمان میرے یہاں معتبر ہے، ان الذین آمنوا ثم ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ کہ ایمان ان کا ایمان ہے کہ جو ایسا ایمان لائے کہ ایمان کی گرمی سے اپنے محال کو جلا ڈالے، پھر مداہنت لین دین کرنے کی بجائے ان جوامر شہزادوں کی طرح سے جو 5 سال کے اندر نکال دیے گئے تھے مکے سے، بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے تھے، ہر جگہ آگ لگا دی۔ فرمایا ایسا ایمان کہ ایمان کے بعد فوراً ہجرت کا ذکر فرمایا کہ کفر و شرک کا ماحول جل اٹھے، ہجرت پر مجبور کیے جائیں، اور اس کے بعد پھر جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کی راہ میں دین حق کو غالب کرنے کے لیے وہ جان اور مال کی قربانی پیش کرے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، باقی سارے جھوٹے پھاگ اڑانے والے ہیں۔ تو یہ جب مسئلہ اٹھے گا تو منیر عددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکے میں ایمان سے پہلے میں پہنچا ہوں، دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی، ایک ساتھ یہ پکار رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ان کی اپنی بات کافی تھی، الہ کو کے معنی جانتے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات کہہ دی ان کو، عربی جاننے والے تھے۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ بعض حقارت کے ساتھ منہ پر تھوک رہا ہے، بعض زمین سے مٹی اٹھا کر چہرے پر پھینکتا ہے، بعض گالیوں کی بچھاڑ کر رہا ہے۔ یہ منیر عددی کی تو زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری نے تاریخ کبیر میں بیان کی ہے۔ فرمایا یہ دیکھتا رہا یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا،
ایک لڑکی بڑے برتن میں پانی لے کر آئی اور انسان نے اس سے کہا بیٹے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے باپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کہتے یہ تعجب انگیز یہ معاملہ تھا۔ جب یہ معاملہ ٹھہرا ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائیوں کیا بات انہوں نے کہہ دی کہ تم اپنے جانے سے باہر ہو گئے؟ انہوں نے کہا تم پہچانتے نہیں ہو پردیسی، یہ ہمارے دین کو، ہمارے باپ دادا کی پوری تاریخ کو، ہمارے آج کی جمعیت کو یہ سب کو للکار چکے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، جہنم کے ایندھن بتاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو انہوں نے ہم سے الگ کر دیا، گوشت کو ناخن سے الگ کر دیا، ہماری جمعیت منتشر کر دی ہے۔ ہم لوگ ایک ایمان ایک دین کے ساتھ پورے ملک پر حکومت کر رہے تھے، انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جو دشمنی کی ہے اس کی انتہا ہوئی، اس کا بدلہ ہے جو ان کو ملنا ہے۔ کہا میں نے پوچھا یہ لڑکی کون تھی؟ کہا یہ ان کی بیٹی زینب ہے۔ تو اللہ کے بندو اس راستے میں یہ ہوتا ہے۔ اور بنو اسرائیل کے 3 جو آخری رسول گزرے ہیں حضرت زکریا، ان کو اسی توحید کی دعوت میں انہی یہودی علماء نے، فقیہوں نے، فرزیسیوں نے آخر کار ان کو اپنی قربان گاہ میں ذبح کر ڈالا ہے، نشان وہاں لگا دیا کہ یہاں پر ہم نے اپنے نبی زکریا کو ذبح کیا ہے، اور لوگ ہوشیار ہو جائیں کہ ہمیں چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ یہ آواز ہے، درد بھری آواز ہے، مخلص آواز ہے اس دور کے عالم دین اور آرمی افسر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس دور کے اندر انہوں نے ایمان کی شمع جلانے کی کوشش کی ہے اور پوری طرح اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لوگ اس کی طرف بڑھے ہیں، سعید روحیں اس کو قبول کر رہی ہیں، اور بالکل وہی ماحول پیدا ہو رہا ہے جب توحید کی آواز اٹھائی جاتی ہے تو جو ماحول پیدا ہونا چاہیے۔ باقی بدبخت نکلتے بھی رہے ہیں، اور اب آخر میں آ کے جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اس ناخلف جانشین جو محمد حنیف صوفی، اس نے پھر عقیدے کے اندر بربادی لائی ہے۔ اگر یہ ایمان کے اوپر جم جاتا، آخرت کے اوپر اس کی نظر ہوتی اور مجاہدانہ انداز اختیار کرتا تو بڑے درجات تھے اس کے لیے، یقین کیجئے۔ لیکن سورہ اعراف کے اندر اور سورہ الجمعہ کے اندر ایسے علماء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو دنیا کی طرف جھک پڑے ان کی بڑی سخت سزا ہے اور بڑی بری مثال ہے ان کی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہوا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھی جو اصلی ساتھی ہیں وہ زندہ ہیں، ایمان کے اس شمع کو بجھنے نہ دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کا بھائی ارشد کرملائی آپ سے مخاطب ہوں، اور جو بھی جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، جہاں جہاں تک یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پہنچا ہوا ہے، وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نے اس دعوت کو قائم رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو قائم رکھیں گے۔ یہ دعوت ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، بس یا ہماری جان جائے گی یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی، اور ہمارا پورا یقین ہے کہ اسی دعوت نے غلبہ پکڑنا ہے۔ اب آخری دور ہے اور اس کے بعد اب قیامت ہی ہے۔ اسی جماعت نے پوری دنیا کے اوپر غلبہ پکڑنا ہے، اور اسی کے اندر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ ساری جو چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ توحید کی دعوت کی وجہ سے ہوگا۔ کوئی اور خیر نہیں آ سکتی اللہ کے بندوں، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ جو جمہوریت کے ذریعے اور ووٹوں کے ذریعے، نوٹوں کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور مدینہ ریاست بنانا چاہتے ہیں، یہ خالص فریب کار ہیں، یقین کیجیے اپنی جان کے دشمن ہیں۔ اور سب سے بڑے مخالف جو اسلام کے ہیں وہ یہ جو دینی، یہ جو سیاسی انداز میں آئے ہیں۔ کبھی یہ 9 گنڈے آئے تھے 9 ستارے کی شکل میں، کبھی یہ متحدہ مجلس عمل کی شکل میں آتے ہیں، کبھی یہ تنظیم اسلامی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی جماعت اسلامی کی شکل میں آتے ہیں، اور اب یہ مدینہ ریاست کی شکل میں۔ سارے پرانے کھلاڑی ہیں، پرانے شکاری ہیں، اور نیا جال بھی ان کو لانے کی توفیق نہیں ہوئی، وہی پرانا جال لاتے ہیں، عوام اس کے اندر پھنس جاتی ہے، پھر پھنس گئے۔ پہلے بھی پھنسے تھے، پہلے روٹی کپڑے اور مکان والے آئے، سونے کے دروازے لگانے والے، کتنی یوتھ تھی ان کے پیچھے دوڑ پڑی، اور اب یہ دوبارہ پھر کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے، پھر عوام نے ان کو اعتماد کر کے معاملہ کیا، اور 4 سالہ حکومت کے کچھ بھی نہیں کر پائے ہیں، بس سوائے اس کے سجدے کیے انہوں نے مزاروں کے اوپر جا کے، اور امام زامن باندھے ہیں،
اور کفر و شرک پھیلایا ہے انہوں نے، کچھ بھی کر ہی نہیں سکتے، اس سسٹم کے اندر تم کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اور پھر اب جب نکالے گئے ہیں، سسٹم نے ان کے ساتھ جو انصاف کیا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اور اب دوبارہ مجھے لاؤ، میں ایک پتہ نہیں اکثریت کے ساتھ آؤں گا اور پھر یہ کر دوں گا اور پھر وہ کر دوں گا، اور حقیقی آزادی تو میں، اور کلمے کا مطلب بتا دوں گا۔ اللہ کے بندو، یہ سب سے بڑی فریبکاری ہے، ان کے جال میں نہ پھنسو، ورنہ تمہیں ہمیشہ ان کے ساتھ آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ اور صحیح معنوں میں اگر دنیا کی ذلت سے بچنا چاہتے ہو، آخرت میں جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ایمان خالص کی طرف آؤ ایمان کی بازی کھیلیں۔ بالکل یہ فیصلہ کن انداز ہونا چاہیے کہ بس یہی راستہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے، صحابہ اکرام نے جس کو اختیار کیا ہے، اور یہ توحید کی دعوت کے ذریعے یہ اسلامی انقلاب آتا ہے۔ باقی یہ جو ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا، کفر و شرک پھیلانے والے جنہوں نے سارا دین بدلی کر دیا، ان کو کہتے ہیں اسلامی انقلاب آ گیا۔ اور ابھی یہ سارے انقلاب بھی ذہن رکھنے والے تھے، لیکن نہ جانے کیا ان کی مت ماری گئی کہ توحید کی طرف نہیں آتے، ایمان خالص کی طرف نہیں آتے۔ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں لیکن نیچے پلر ہیں، ان کے دشمن ہیں، تو بلڈنگ کیسے بنے گی میرے بھائیو؟ پہلے پلر بناؤ۔ ہم الحمدللہ وہ پہلی اینٹ ہیں ان پلر بنانے والوں کے لیے، اور مضبوط بنیاد انشاءاللہ اس کی بنائیں گے تاکہ جو عمارت بنے ایمان خالص کی، وہ بہت ہی مضبوط بنیادوں کے اوپر ہو انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے گا، اللہ تعالیٰ وسائل کا خالق ہے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہماری اجتماعیت میں اضافہ فرمائے، مخلص اور باصلاحیت ساتھی ہمیں ملیں، اور مل رہے ہیں الحمدللہ۔ جب اس طاغوت کے سامنے ہم اٹھیں، جو بھی طاغوت کے سامنے اٹھے گا اللہ کے بھروسے کے اوپر، جس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے ہیں، اور کسی کا لحاظ انہوں نے نہیں کیا ہے، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، یہ فارمولہ ہاتھ آ گیا۔ سارے صوفیوں کی خبر لی ہے، سارے مسلک پرستوں کی خبر لی ہے، اور ان سیاسی لٹیروں کی خبر لی ہے، اور بالکل اسی پر قائم رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ دعوت آگے بڑھی اور اجتماعیت اختیار کر گئی، پھر جب اس محمد حنیف نے اس کو تباہ اور برباد کیا اور اس سے خود طاغوت بن گیا، تو اس کے خلاف میں اٹھا ہوں الحمدللہ، اور اللہ کی مدد آ رہی ہے، ساتھی بن رہے ہیں الحمدللہ، اجتماعیت قائم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ مضبوط جماعت بنے گی، پہلے سے زیادہ مضبوط جماعت بنے گی۔ بالکل میرے بھائیوں، گھبرانا نہیں ہے، اس راستے میں گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمارا رہنما ہے، اور وہ دلوں کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ۔ یہ دعوت رنگ لائے گی اور غلبہ پکڑے گی انشاءاللہ۔ پوری ہر نیا دن، ہر نیا موقع ہمیں پوری طرح محسوس ہوتا ہے، شعوری طور پر ہم اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قائم و دائم رکھے۔